بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات المذنب القصیم سعودی عرب پیش کرتے ہیں درس بعنوان رجب کے کنڈے۔ اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وزیر کو ماجرا پوچھتا ہے تو وزیر کنڈے کا مذاق اور جھٹلانے کا واقعہ بیان کرتا ہے اور توبہ کے بعد کنڈے بھرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ بادشاہ وزیر کو بحال کر دیتا ہے اور تمام مال دولت لوٹا دیتا ہے اور ساتھ ہی خود بھی کنڈے بھرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ، وزیر اور رعایا سب کنڈے بھرنے کا اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے 22 رجب کو کنڈے کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس من گھڑت کہانی کی نہ کوئی سند ہے نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں مدینہ طیبہ میں نہ کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے اور نہ کبھی کوئی وزیر رہا ہے۔ یہ دلیل کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی سن 80 میں پیدا ہو رہے ہیں اور امام جعفر بھی اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے بعض علماء احناف نے تو اپنی کتابوں میں امام جعفر باقاعدے دلائل دیے ہیں کہ استاد اور شاگرد رہے ہیں، اور بلکہ امام جعفر سے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی تھی اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے فرات کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اور وہ کب نکلے گا؟ امام مہدی جب آئیں گے، جب اس کو نکالیں گے اور وہی فقہ نافذ کریں گے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے حنفی مولویوں نے لکھا ہے۔ ظلم کی حد دیکھیں آپ، کس کو روئیں، کس کو کہیں؟ جب جعفر صادق کا نام کیوں چوائس کیا گیا؟ کسی اور کا بھی نام لگا سکتے تھے کہ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن فاتحہ ہی کھانا تھا، نیاز ہی کھانی تھی، تو حضرت جعفر ہی کا نام کیوں منتخب کیا گیا اور سر فہرست لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کے پنے اٹھائیں تو جعفر صادق کا رجب کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جعفر صادق کی پیدائش رجب میں ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت جعفر کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، بلکہ رجب کے مہینے سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا نام کیوں منتخب کیا گیا؟ آؤ مسلمانوں، میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہیں کس کس طرح لوٹا گیا اور تمہارے گلشن اسلام اور گلشن ایمان کے اوپر قادسیہ مدائن کس مہینے میں فتح ہوئے ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اور کس کے ہاتھوں اللہ نے فتح دی ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ کس کے ہاتھوں؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ اور کس مہینے میں قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے؟ وہ مہینہ بھی سنو۔ اور اس قادسیہ کے اندر کس کو مارا گیا؟ رستم کو۔ کس کو؟ رستم کا نام سنا ہے تم نے؟ اپنے بچوں کے نام تم رکھتے ہو رستم زمان، کیا نام رکھتے ہو؟ رستم۔ یہ کون تھا؟ یہ کافر تھا۔ رستم زمان جس کو کہا جاتا تھا، قادسیہ کی جنگ میں مدائن کے اندر اس کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے فوجوں کے چھکے چھڑائے اور الحمدللہ اسلام کا پرچم غالب رہا اور اسلام سربلند ہوا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے قادسیہ اور مدائن کو فتح کیا۔ کس مہینے میں؟ اور رستم کس مہینے میں مارا گیا؟ یہی محرم کا مہینہ تھا ہوگا۔ اور یاد رکھو لوگوں، شرک اور بدعت کی گٹھریاں اپنے سروں پر رکھ کر کے جب پل صراط کے اوپر سے گزرو گے اور تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے تو اللہ کی قسم اس وقت نہ کوئی ولی تمہاری دستگیری کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی اور نہ ہی کوئی مرشد تمہیں بچا سکتا ہے۔ یہ ساری خوش فہمیاں اور جھوٹی تسلیاں، یہ بیعتیں، یہ نیاز اور فاتح، یہ سب کے سب اسی دنیا کے اندر رہ جائیں گی۔ اور سنو، رب کا فرمان تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اے لوگو، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے سکتا نہیں دے سکتا۔ میرے عزیزو، وہ عظیم شخصیت جس نے 20 برس تک بغیر کسی شرکت غیر اپنی حکومت اسلامیہ کو قائم رکھا، تمہیں پتا ہے کہ وہ عظیم شخصیت مسلمانوں کی کون سی تھی؟
جزاکم اللہ خیر الجزا، وہ عظیم اور بے مثال شخصیت جس نے 20 برس بغیر شرکت غیرے پورے عالم اسلام کو ترقی کے راہوں پر گامزن کیا، وہ عظیم شخصیت تھی کاتب وحی ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے حقیقی بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ شخصیت کون تھی؟ بولو، حضرت امیر۔ کب انتقال ہوا ان کا؟ سن کس مہینے میں؟ کس مہینے میں؟ آ رہا ہوں میں، رجب کے مہینے میں۔ کس مہینے میں؟ رجب کے مہینے میں۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ جو اسی رجب کے مہینے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جن کی وفات کا خیال کر کے آج 1400 برس بیتنے کے بعد بھی منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے، منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج دوستوں کا کیا پوچھنا، یاروں کا کیا پوچھنا کہ وہ جعفر صادق کی نیاز کے نام پر اسی رجب کے مہینے میں 22 رجب کو کھیر اور پوریاں پکا کر منہ میٹھا کرتے ہیں۔ کون سی تاریخ تھی حضرت امیر معاویہ کی وفات کی؟ 22 رجب۔ کون سی تاریخ؟ 22 رجب۔ سن کون سا تھا؟ سن 60 ہجری۔ مہینہ کون سا تھا؟ رجب کا مہینہ۔ اور کنڈا کب بھرا جاتا ہے؟ 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ ذرا غور سے سننا، اپنی اس المناک تاریخ کو بھی اپنے ذہنوں کے پردوں پر نقش کرنا، اپنی اولاد کو بتلانا کہ آج مسلمانوں، یہودیوں نے تم سے اپنا کام کروایا ہے اور لیبل اسلام کا لگایا ہے تاکہ تمہیں کوئی عار نہ ہو، شرم نہ ہو، فخر کرو کہ ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ جعفر صادق کے کنڈے بھر رہے ہیں۔ آج جس کی وفات کا نام سن کر منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اسے پوری اور کھیر پکا کر میٹھا کیا جاتا ہے۔ ان کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں، جس طرح کی پیغمبر اسلام کی وفات کے مہینے میں عید میلاد النبی کے نام پر خوشیاں منائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، راستہ چھوڑ دیجیے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، بھائیوں کو آنے دیں، چپ رہو، بس 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 میرا کہنا کافی ہے، آپ حضرات خاموش رہیں، توجہ میری طرف دیں میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے کہ امیر معاویہ کی وفات پہ، ذرا غور سے سننا، امیر معاویہ کی وفات پہ کسی بزرگ کی فاتحہ اور نیاز کے بہانے کھیر اور پوریاں کھا کر منہ میٹھا کرنا ہی ٹھہرا، تو اس فاتحے کے لیے حضرت جعفر صادق کا نام کیوں لیا گیا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت جعفر، یہ حضرت جعفر صادق کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ جی ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے حضرت حسین کے کون تھے؟ پوتے تھے حضرت جعفر رضی رحمہ اللہ۔ یہ جعفر صادق کا نام کیوں چوائس کیا گیا؟ کسی اور کا بھی نام لگا سکتے تھے کہ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن فاتحہ ہی کھانا تھا، نیاز ہی کھانی تھی، تو حضرت جعفر ہی کا نام کیوں منتخب کیا گیا اور سر فہرست لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کے پنے اٹھائیں تو جعفر صادق کا رجب کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جعفر صادق کی پیدائش رجب میں ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت جعفر کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، بلکہ رجب کے مہینے سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا نام کیوں منتخب کیا گیا؟ آؤ مسلمانوں، میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہیں کس کس طرح لوٹا گیا اور تمہارے گلشن اسلام اور گلشن ایمان کے اوپر کس طرح سے حملے کیے گئے اور کس طرح تمہیں گمراہ کیا جاتا ہے، مگر تم ہو کہ تم الٹا ہمیں کے اوپر چوٹ چڑھ دوڑتے ہو۔ یہ وہابی ہیں، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ۔ آؤ تم فاتحہ کر کے خوش رہو، ہم تمہاری بھی فاتحہ کروا دیں گے، جلدی مرو، لیکن اتنی جلدی ہو تمہیں فاتحے کی تو آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں۔ ابھی ایک بات اور بتلائیں گے، کبھی تم نے زندوں کی فاتحہ سنی ہے؟ بولو، زندوں کے نام کی فاتحہ دیتے ہوئے کسی کو سنی ہے آپ نے؟ میں بھی بتاتا ہوں، لوگوں نے زندوں کے نام کی بھی فاتحہ دی ہے۔ آؤ اصل مسئلہ کیا ہے وہ ذرا سمجھو۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کون سی؟ کہ جب
22 रजब को अमीर मुआविया की वफात पर किसी बुजुर्ग के नाम का फातिहा खाना ही था, मुंह मीठा ही करना था, तो फिर जाफर सादिक का नाम क्यों मुंतखब किया गया? एक सवाल है भाई। ज़ैनुल आबदीन का भी नाम ले सकते थे, है कि नहीं? अबे फातिहा दिलाना था तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का भी नाम आ सकता था, इमाम शाफई का भी, इमाम बुखारी का भी ले सकते थे, लेकिन जाफर सादिक का नाम क्यों लिया गया? ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया? आगे बढ़ो, जवाब देते हैं। जवाब सुनो। असल मसला क्या है? ये सब हमारे क्या कहें, जिन्होंने हमें लूटा है, वो तो उन्हें हमारे कहना भी हमें शर्म आती है, जिन्हें मुसलमान कहने से भी, इस्लाम के नाम पर जो कलंक का टीका बने हुए हैं और जो जिन्हें आज कुफ्र भी इस्तेमाल कर रहा है, ये शिया लोग जो है ना, शिया राफजी, माजरत के साथ अगर कोई शिया होगा तो उससे मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने ईमान को तब्दील करना, चेंज करना और तारीख़ के जा कर के देखना झरोखों से कि ये शिया, ये जो शियों की ये करम नवाजियाँ हैं, ये तमाम सब चीज़ें शियों की करम नवाजियाँ हैं जिसके हम शिकार हो चुके हैं। क्योंकि शिया मज़हब को पैदा करने वाला ये अब्दुल्लाह इब्न सबा यहूदी यमनी था। शिया मज़हब की बुनियाद डालने वाला कौन था? कौन था? सोच लो, उसका कायद कौन था? अब्दुल्लाह इब्न सबा यहूदी यमनी। उसने, ये उसकी जायज़ नाजायज़ जो भी हो औलाद कह लें, उन्होंने इनको पैदा किया और उन्होंने सिर्फ एक फितने नहीं और भी फितने पैदा किए, लेकिन उन्होंने इनको जन्म दिया। और इस तरह से मेरे अजीज़ों, शिया की जो अकीदे हैं उनके हम शिकार हैं। किस तरह से? शिया के मज़हब में एक अकीदा है इमामत का। क्या अकीदा है? इमामत का, जो उनके यहाँ दीन के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। जैसे हमारे यहाँ इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, 5। ऐसे ही उनके यहाँ अरकान ईमान में से एक रुकन क्या है? इमामत का अकीदा है। शिया तमाम के तमाम हज़रत अली और हज़रत अली की जो औलाद में चंद ख़ास बुज़ुर्ग हैं, उनको अपना इमाम तस्वुर करते हैं, मानते हैं। चुनांचे उनमें हज़रत अली नंबर पहले इमाम हैं शियों के, नंबर 2 हज़रत हसन और नंबर 3 हज़रत हुसैन, नंबर 4 हज़रत अली ज़ैनुल आबदीन जिनका लक़ब है। ठीक है, ज़ैनुल आबदीन उनका नाम नहीं बल्कि उनका नाम क्या है? अली, और उनका लक़ब क्या है? ज़ैनुल आबदीन। तो चौथे हज़रत अली यानी ज़ैनुल आबदीन, और 5वें हज़रत मोहम्मद अल बाक़िर, और 6ठे हज़रत जाफ़र सादिक। 6ठे नंबर पर कौन है? हज़रत जाफ़र सादिक। इन 6 हज़रात की इमामत पर तमाम शियों के फ़िरक़े, तमाम शियों की जमातें मुत्तफ़िक़ हैं, इसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हज़रत जाफ़र सादिक के बाद से इख्तलाफ शियों के अंदर हुआ। चुनांचे शियों की एक बड़ी जमात जाफ़र सादिक के बड़े लड़के का नाम इस्माइल आरज था। इस्माइल आरज को इमाम मानती है और इनको क्या कहा जाता है? इस्माइली फ़िरक़ा। इनको क्या कहा जाता है? इस्माइली फ़िरक़ा, इस्माइली शिया कहा जाता है। और शियों की दूसरी जमात, उनके दूसरे बड़े लड़के, हज़रत जाफ़र के दूसरे बड़े लड़के का नाम क्या था? मूसा काज़िम। एक लड़के का क्या नाम था? इस्माइल, और दूसरे लड़के का क्या नाम था? मूसा काज़िम। तो शियों की एक जमात एक बड़े लड़के के साथ चली गई जिनको इस्माइली शिया कहा जाता है, और शियों की दूसरी जमात मूसा काज़िम की तरफ चली आई, उनको अपना इमाम मानती है। इनको क्या कहा जाता है? इनको इमामिया इसना अशरिया शिया कहा जाता है। इनको कौन सा शिया कहा जाता है? इमामिया इसना अशरिया शिया कहा जाता है। तो हमें ये पता चला, तारीख़ के हकीकत पर्दों से मालूम हुआ कि जाफ़र सादिक की इमामत पर इमामिया इसना अशरिया के लोग भी मुत्तफ़िक़ हैं और इस्माइली बोहरी भी क्या हैं? मुत्तफ़िक़। इमाम जाफ़र दोनों गिरोह मुत्तफ़िक़ हैं। इख्तलाफ जाफ़र सादिक के बाद हुआ, उनके बेटों की वजह से हुआ। अब इतनी हकीकत समझ लेने के बाद में ये समझिए कि जाफ़र सादिक के फ़ातिहे से ना इस्माइली को इनकार हो सकता है और ना इस इमामी इसना अशरी
شیعوں کو ہو سکتا ہے, دونوں کو انکار نہیں ہو سکتا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ تو شیعوں کا مسئلہ تھا, وہ لڑتے, وہ رجب کے گونڈے کرتے, کچھ بھی کرتے, یہ سنیوں میں کیسے آ گیا؟ یہ سمجھنے کی بات. مولانا سن رہے ہیں؟ ہاں. بعد میں ان کو نہیں سمجھ آئے گی میری بات تو بعد میں ان کو آپ سمجھا دیجئے گا انشاءاللہ. مولانا ابوالکلام مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں, اور ان کے والد محترم بھی مولانا عبدالسمیع صاحب بھی مدنی ہیں, وہ بھی عالم دین, جو آپ کے درمیان یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ. مذہب, اہل مذہب کے لیے بڑے سعادت اور خوشی کی بات کہ ابھی اس نو عمری میں بھی ابھی ماشاءاللہ موچھیں بھی ہلکی ہلکی آئی ہیں. مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت کے لیے, دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے آئے ہیں. بڑی سعادت کی بات ہے. آپ حضرات ان کی مدد بھی کریں. مدد کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ لا کے جیبوں میں بھریں, ایسی مدد کی ان کو ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ایسے مدد کی ضرورت ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی جو ہے قرآن و سنت کی باتوں کو سنیں, سمجھائیں, پڑھیں, سنیں, اور دعوت کے اوپر لبیک. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ ہاں, تو ابھی چھوٹے ہیں, سب سے میدان میں اترے ہیں, آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے سمجھنے کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے جانے کے بعد میں ان کو سمجھا دیجیے گا اگر نہیں سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اب یہ سنیوں میں کیسے آ گئی یہ شیعوں کی باتیں, ہے کہ نہیں؟ سنو جعفر صادق کا کنڈا کیسے آیا سنیوں میں؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ نااہل اور نامعقول بلکہ انہی شیعوں نے صدیوں سے یہ افواہ اڑائی ہوئی تھی کہ حضرت جعفر صادق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں, جبکہ یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے, یہ حقیقت نہیں. انہوں نے کیا افواہ اڑائی کہ حضرت امام جعفر جو تھے وہ کس کے, ان کے شاگرد ہیں, وہ کس کے استاد ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت, جبکہ دونوں کی تاریخ پیدائش اور موت دیکھو تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن شیعوں نے اڑایا ہوا تھا کہ ہمارے امام, اب ان کو فقہ جعفری بنانا تھا نا, تو اب سب سے بڑے امام کون ہوئے؟ جعفر صادق کی جو فقہ ہے. انہوں نے کہا تمہارے استاد, تمہارے امام تو ہمارے کون ہیں؟ ہمارے امام شاگرد ہیں. انہوں نے اڑایا کہ جناب علی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں, اور امام ابو حنیفہ کے استاذ حضرت امام جعفر ہیں. چنانچہ اس افواہ نے امام ابو حنیفہ کے جو مقلد ہیں, جو اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں, حنفیوں کو ان کا یہ غیر معمولی معتقد بنا دیا, بالکل سچا پکا. جعفر صادق استاد ہیں تو بھائی جب ہم شاگرد کو اپنا امام مانتے ہیں تو جو شاگرد کا استاد ہو اس کو کیوں نہیں امام مانیں گے؟ تو احناف نے تقلید میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں حضرت امام جعفر صادق کا کیا بنا دیا؟ معتقد بنا دیا. اور جب یہ احناف ان کے معتقد ہو گئے تو پھر امام صاحب کے استاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی شیعوں کی طرح, جس طرح انہوں نے نیاز و فاتحہ شروع کیا ایسے انہوں نے بھی, بولو. چنانچہ احناف کے علاوہ اور کوئی دوسرا رجب کا کنڈا ہمارے ملکوں میں بھرتا؟ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, کوئی نہیں بھرتا ہے. ہمارے احناف کی ایک کثیر تعداد, سب نہیں, کثیر تعداد. کیوں؟ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. جب وہ شیعہ ہمارے امام کے استاد کے نیاز اور فاتحہ کرتے ہیں تو ہم تو بدرجہ اولا ہم ان کے کریں گے. چنانچہ جناب علی معتقد ہوئے اور پھر امام صاحب کے استاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی شیعوں کی طرح ان کے لیے نیاز فاتحہ شروع کی. حالانکہ شیعوں نے جو اپنے آپ کو محبان علی کہتے ہیں, یہ خوشیاں منانے کا دن دراصل جو رجب میں مقرر کیا وہ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی. سب کو معلوم ہے کہ یزید کو اور یزید کے والد محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم کا مہینہ آتے ہی چوراہوں چوکوں کے اوپر گالیاں اور تبرے کسنا شروع کیے جاتے ہیں. آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس طرح سے میرے عزیزو دشمنی میں انہوں نے کیا, اور انہوں نے رجب کو اختیار کیا, اور اس میں کھیر اور پوریاں پکا کر خوشیاں جو مناتے ہیں وہ صرف اس لیے مناتے ہیں کہ اس مہینے میں اس تاریخ کو یعنی 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. ان کا دشمن, شیعوں کا دشمن اس دنیا سے رخصت ہو گیا, نعوذ باللہ. اس لیے انہوں نے اہل سنت کے اس عقیدت و محبت کو دیکھ کر
انہوں نے مشہور کر دیا کہ جعفر صادق کا فاتحہ ہے، حالانکہ وہ خوشیاں مناتے ہیں امیر معاویہ کی وفات پر، لیکن نام کیا لیتے ہیں کہ کس کا فاتحہ ہے؟ جعفر صادق کی نظر اور ان کا فاتحہ ہے۔ نہ جعفر صادق کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی، نہ جعفر صادق کی پیدائش رجب کے مہینے میں ہوئی۔ جعفر صادق کا کوئی پتہ لتا اس مہینے میں بولو نہیں ہے۔ اس طرح سے میرے عزیزو، خوشیاں انہوں نے وہ منا رہے ہیں، اور کام ہم سے کروا رہے ہیں نظر و نیاز کے۔ اور امام جعفر، اور انہوں نے دیکھا کہ جب یہ لوگ ہمارے امام جعفر کو اپنا امام کا استاذ مانتے ہیں، تو بھی ان کے نام پر کوئی بھی کام چلا دیا جائے، چنانچہ کسی شیعہ کو نہ اس کے اوپر تکلیف ہوگی اور نہ ہی کسی سنی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا، اور اس طرح سے نہ کسی صوفی کو، نہ کسی مولوی کو، نہ اس پر کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے۔ اس لیے رجب کے کوڈوں کا فاتحہ یہ گھر بخوشی قبول کر لیا گیا اور اس طرح رائج کر دیا گیا۔ ایک سبب تو اس کا یہ رہا رجب کے کوڈوں کا۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ شیعوں سے کیسے سنیوں میں پہنچی؟ آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے میرے عزیزو ہندوستان کے اوپر قدم جمانے کا ارادہ کیا، تو ان کی یہ کوشش رہی کہ وہ جو ہندو ملک کے تھے، ان سے ان کا دین، ان سے نفرت نہ کریں۔ مسلمانوں نے جب ہندوستان پر اپنا قدم جمایا تو ان کی کوشش کیا رہی کہ ہندو ان سے نفرت نہ کریں، اس لیے انہوں نے اسلام کو بھی ہندوستانی مذہب کے ہندوؤں کے ہم رنگ بنانے کی کوشش کی، تاکہ فاصلے جو ہے مٹ جائیں اور ہندو ہم سے قریب ہو جائیں۔ چنانچہ ایک بدنام بادشاہ خبیث اکبر کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں، اکبر بادشاہ، اس نے دین الہی اسی غرض سے جاری کیا خبیث نے۔ اور اس کی بیوی کون تھی بولو؟ جو آپ کو پوچھوں ام حبیبہ کس کی بیوی ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن اکبر بادشاہ کی بیوی کا آپ کو بڑا پتہ ہے کہ اس کی بیوی جودھا بائی تھی۔ فلموں کی دین ہے بھائی۔ چلیں، اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، اپنی تاریخ سے خود ناآشنا ہیں اور غیروں کی تاریخوں کا آپ کو بڑی اچھی طرح سے علم ہے۔ مسلمانوں، یہ حیا اور شرم کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اس نے دین الہی کی جو پیش کیا، اور بادشاہوں نے اپنے تخت و تاج، اور صوفیوں اور پیروں نے اپنی مسندوں اور گدیوں کو بچانے کے لیے رواداری، قومی یکجہتی اور پیار و محبت کا نعرہ لگایا، اور ہندوؤں پہ اس میں کوئی شک نہیں سکہ انہوں نے جما لیا، ضرور جمایا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے قدم ہندوستان میں جم تو گئے، مگر وہ اسلام جو مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بپا کیا تھا، وہ اسلام مسلمانوں کے ہاتھوں سے، آپ کو پتا ہے اجمیر کے اندر ابھی 6 رجب کو عرس ہوا ہے، پتہ ہے؟ گزشتہ سال کی ایک خبر میرے اتفاق سے یاد آئی، یہ دیکھو، ایک بھائی نے بمبے سے بھیجی ہمیں کاٹ کر کے، کیا لکھا ہوا ہے؟ ابلتی ہوئی، ابلتی ہوئی دیگ میں کود کر جان دے دی، درگاہ غریب نواز میں المناک واقعہ، درگاہ غریب نواز میں UNI اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ شریف میں واقع ابلتی ہوئی بڑی دیگ میں زائرین میں سے ایک شخص نے کود کر خودکشی کر لی۔ خواجہ چشتی کی درگاہ میں منتیں پوری ہونے کے بعد زائرین کی جانب سے دیگ پکوا کر غریبوں میں کھانا تقسیم کیے جانے کی روایت ہے، جس کے تحت سنیچر کی رات کو ایک شخص نے دیگ پکوائی تھی۔ بادشاہ جہانگیر کی جانب سے پیش کردہ اس تاریخی بڑی دیگ میں بیک وقت 5000 کلو گرام کھانا پکایا جا سکتا ہے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ سوربھ سریواستو نے بتلایا کہ آندھرا پردیش میں ضلع میدک کے مینا پور گاؤں کا محی الدین نامی شخص رات کو تقریباً 2:30 بجے اس ابلتی ہوئی دیگ میں کود گیا۔ پولیس کے اہلکاروں نے اسے نکال کر اجمیر کے جواہر لال نہرو اسپتال میں داخل کرایا، لیکن بہت زیادہ جھلس جانے کی وجہ سے اتوار کو صبح 10 بجے اس کی موت ہو گئی۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ مرنے سے پہلے اس شخص نے بتایا کہ اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ اس کے والد کی یہی خواہش تھی کہ وہ یعنی محی الدین خواجہ صاحب کے دربار میں واقع دیگ میں کود کر اپنی جان دے دے، لہذا اپنے والد کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ درگاہ میں آیا تھا اور اس نے وہ جان دے دی۔ آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہو؟ وہ قوالی جو چل رہی ہے ہمارے ملکوں کے اندر، چلو اجمیر چلیں خواجہ والی، اور وہ عورت خواجہ غریب نواز کے دربار میں وہ عورت بچے کی منت مان کے گئی تھی، بغیر بچے والی تھی،
سنی ہے قوالی وہ کہ دیکھی ہے کہ نہیں؟ وہ ضرور دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، ہاں، کہ جس میں دیگ اس میں چلا گیا، بچہ دیگ میں چلا گیا، اور پھر اس کے بعد میں جناب عالی بچے کو نکالا گیا، پھر وہ دربار خواجہ میں لایا گیا، اور پھر دربار خواجہ سے روشنی آئی اور بچہ زندہ ہو کے چلا گیا۔ ابے اس کو تو کسی نے دیکھا نہ، سنا نہ، جانا نہ بوجھا۔ اس حضرت کو بھی کر لیتے، زندہ کرنا تھا تو یہ بیچارے کو کر لیتے، آخر اس کا باپ مر گیا ہے کہ نہیں؟ کہا اس کا باپ اس سے پہلے مر گیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، جس دیش کے اندر گنگا بہتی ہے اور جس دیش کے ایسے گنگو پرساد لوگ ہوں کہ جناب علی لٹھو باز جا کر کے ملاؤں مولویوں کے کہنے پر نظر منت، مزار پرست، قبر پرست جا کے وہاں دیگوں کے اندر اندھے بن کے کودیں، ایسے مسلمانوں کا کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ اور وہی اجمیر کے دربار میں جناب اس درگاہ کے کون ہیں جناب علی؟ وہ وہاں کے زین العابدین صاحب 26ویں گدی نشین ہیں، جن کا انٹرویو کچھ دنوں پہلے، 2 سال پہلے ممتا گپتا نے BBC لندن سے لیا تھا، اور پوچھا کہ صاحب آپ کے ہاں تو آپ کے نبی نے گانے بجانے سے منع کیا ہے، تو یہ قوالیاں کیسے آ گئیں؟ ہم نے تو دیکھا ہے مزار شریف پر بڑی قوالیاں ہوتی، اور مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ بھی ابھی آج کچھ دنوں پہلے خبر میں دیکھا ہے میں نے کہ نہیں بلکہ میرے پاس ہی ہے جناب علی، اوہو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یہ دیکھ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ نہیں، ہاں یہ دیکھیں جوشی بھی خواجہ کی چوکھٹ پر، کون؟ جوشی بھی خواجہ کے چوکھٹ پر، اجمیر 11 ستمبر فروغ یہ 11 ستمبر، یہ آج بھی کون سی تاریخ ہے؟ عجیب، یہ بھی دیکھو یار، یہ عجیب آنکڑے مل رہے ہیں 11 ستمبر سے۔ یہ گزشتہ سال کا اخبار ہے، یہ کب کا اخبار ہے؟ گزشتہ سال کا اخبار ہے۔ تو 11 ستمبر فروغ انسانی وسائل کے وزیر مرلی منوہر جوشی نے یہاں خواجہ معین الدین چشتی کے 790ویں سالانہ عرس کے موقع پر ان کی درگاہ شریف کی زیارت کر کے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ جوشی کل دیر رات تک اجمیر پہنچے اور کچھ دیر درگاہ دیوان زین العابدین علی کی حویلی میں قیام کرنے کے بعد وہ درگاہ میں گئے اور مزار شریف پر چادر چڑھائی۔ انہوں نے محفل خانہ میں عرس کے دوران درگاہ دیوان کی زیر صدارت شروع ہوئی محفل میں شرکت کی، جہاں وہ 40 منٹ تک قوالیوں سے محظوظ ہوتے رہے۔ اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس دین میں اور ہمارے دین میں جو ہم بھجن گاتے ہیں کیا فرق ہے کہ نہیں؟ محظوظ نہیں ہوگا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، موقع بموقع سے دکھاؤں گا۔ آج موقع آیا ہے، عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں قدم تو جم گئے، صوفیوں نے جما لیے۔ ہاں ممتا گپتا کی بات چل رہی تھی، اس نے پوچھا کہ آپ کے دھرم میں تو یہ قوالیاں جو ہو رہی ہیں یہ تو ہے ہی نہیں، آپ کے نبی نے تو منع کیا ہے، تو خواجہ صاحب کے ہاں قوالیاں کیسے شروع ہو گئیں؟ تو انہوں نے کہا زین العابدین، ریکارڈ میرے پاس موجود ہے اور بہت ساری کیسٹوں میں نے وہ ریکارڈ ڈبنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو بھی دی ہے، آپ اس کو بھی سنیں۔ اس نے کیا کہا؟ زین العابدین جو جو ابھی نام سنا ہے آپ نے، انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب جب اجمیر کی دھرتی پر اپستھت ہوئے تو دیکھا کہ مندروں کے اندر ہندوؤں کے ہاں جس کی راگنی بڑی پیاری ہوتی تھی اور جس کی میوزک بڑی پیاری ہوتی تھی، ہندو اس کے دربار میں زیادہ جا کے بھجن کرتے تھے اور وہاں زیادہ بھیڑ ہوتی تھی، تو خواجہ صاحب نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے قوالیاں شروع کروا دی اور بہترین آواز میں قوالیاں شروع کی، اور خود بیٹھتے تھے اور قوالیاں سنتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آویں اور زیادہ سے زیادہ لوگ وہ ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے نبی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ ہمارے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں بعثت لیکسر المزامیر، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں گانے بجانے کے یہ تمام آلات لہو لعب کو توڑ کر پھینک دوں۔ اور خواجہ صاحب اسلام کے نام پر، تصوف کے نام پر، دین کے نام پر ان گانوں اور بجانوں کو کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان الغنا ينبت النفاق، یہ گانے بجانے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائیں کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے تاکہ گانے بجانوں کو توڑ دوں، اور یہ ولی اللہ ہیں، یہ ولی اللہ ہیں خواجہ غریب النواز، جو عطائے مصطفیٰ کے نام سے اور سلطان یہ ولی اور ہند کے نام سے اگر یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ان گانے بجانوں کو فروغ دیا ہے تو مجھے کہنے دیا جائے جو نبی کی مخالفت کرے وہ مسلمان ہو سکتا؟ اس کو تصوف، اس کو دین نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کو اسلام نہیں کہا جا سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ معاف کیا جائے کہ جو مندروں کو دیکھ کر، گھنٹیوں کو دیکھ کر قوالیوں کو ایجاد کرے۔ ہمارے نبی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کفار مکہ جو گانے بجانے کے رسیا تھے کہ انہوں نے لونڈیاں خریدی ہوئی تھی کہ نبی جب قرآن پڑھیں تو لونڈی گانے والی آتی تھی، وہ لگ جاتی تھی مسلمانوں کے پیچھے تاکہ اس کو قرآن سے روکا جائے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی بھی چاہتے کہ جب لوگ گانوں بجانوں پہ آتے ہیں تو ہم بھی گانے بجانے شروع کریں،
اللہ کے نبی کی سمجھ میں دین پھیلانے کی یہ بات بھارت کے دھرتی پر خواجہ صاحب کو بڑی سمجھ آ گئی، عطائے مصطفیٰ صاحب کو، سلطان الولی خواجہ غریب النواز ہے، اور بڑے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام جو مدینے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، قدم مسلمانوں کے جم گئے، حکومتیں مل گئیں، گدیاں پا لیے وہ، لیکن اسلام ان کے ہاتھوں سے رخصت ہو گیا، دیر و حرم کے فاصلے ختم ہو گئے، رام و رحیم سب ایک ہو گئے۔ اس کے بعد جو اسلام اہل ہند کے سامنے آیا، ہندوؤں کے سامنے آیا، اس میں کوئی چیز ان ہندوؤں کو ایسی نظر نہ آئی جو ان کے پاس نہ ہو۔ ہر چیز اگر ان ہندوؤں کے پاس کاشی، متھرا اور بنارس کی یاترائیں تھیں تو یہاں مسلمانوں کے پاس اجمیر، کلیر، بغداد اور بہرائچ اور پاک پٹن اور لاہور کے عرسوں کے اندر شرکت کی یاترائیں تھیں۔ وہاں اگر بھجن تھیں تو یہاں قوالیاں تھیں، وہاں اگر مورتیاں تھیں تو یہاں علم اور جھنڈے تھے، وہاں دیوتاؤں کی پوجا اور سندور اور تلک کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے تھے تو یہاں قبر والوں کو داتا مان کر ان کے نذرانے اور ان کے اوپر نظر و نیاز کیے جا رہے تھے۔ اب کس چیز کی کمی رہی جس کے لیے ہندو اسلام قبول کریں؟ کس چیز کی کمی رہی جس کے لیے ہندو اسلام کے اندر داخل ہوئے؟ وہی سب کچھ تو مسلمان کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ کیا فرق رہا؟ اور ہندوستان میں ایک اور حقیقت میں بتلاؤں، ہندوستانی بھائی لوگ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان میں ستیہ نارائن کی کتھا بھی پڑھی جاتی ہے، ستیہ نارائن کی کتھا بھی ہوتی ہے جس میں برہمن آ کر کتھا سناتا ہے۔ اور یہ جو پوجا ہوتی ہے ستیہ نارائن کی، آپ کو نہ معلوم ہو، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس دن گوشت گھر میں نہیں پکتے، ہندو گھر میں گوشت نہیں پکاتے، بلکہ نہا دھو کر، بلکہ جو گوشت خور ہوتے ہیں وہ بھی نہا دھو کر، دھونی اونی رما کر، پوتر ہو کر اس پوجا کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اسی ستیہ نارائن کتھا کی طرح اس کی جڑواں بہن جعفر صادق کی نیاز بھی شروع ہوئی۔ گویا یہ تاثر دیا گیا کہ اگر یہ مذہب سچا ہے اور تمہارا بھی مذہب سچا ہے اور یعنی ہمارا بھی مذہب سچا ہے اور ہر مذہب میں سچے لوگ ہوتے ہیں، اگر یہاں تمہارے ہاں نارائن صاحب ہیں، تمہارے ہاں اگر نارائن صاحب ہیں اور وہ ستیہ ہیں، ستیہ مانے سچے ہیں، تو ہمارے یہاں جعفر صاحب ہیں جو صادق ہیں۔ جو کون ہیں؟ صادق ہیں، سچے ہیں۔ تمہارے یہاں بھی کہانی کہی جاتی ہے اور پوجا ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی کہانی کس کی کہی جاتی ہے؟ لکڑہارے کی کہی جاتی ہے، اور ان کی بھی پوجا یعنی نظر و نیاز ہوتی ہے۔ تمہارے یہاں بھی گوشت نہیں پکتے، اور 22 رجب کو کنڈے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی گوشت نہیں پکتے، ان کے گھروں میں بھی گوشت نہیں پکائے جاتے ہیں۔ انہی تاثرات کے ساتھ ستیہ نارائن کے کتھا کے ہم رنگ اور ہم شکل جعفر صادق کی نیاز کو مسلمانوں میں رائج کیا گیا تاکہ ہندوستان کے مشرکین مسلمانوں سے قریب آئیں، متنفر نہ ہوں اور پھر اجنبیت محسوس نہ کریں۔ بعض لوگ بڑی ڈھیلی ڈھالی پالیسیاں کرتے ہیں کہ جی ملا کے چلو، کس کو ملا کے چلو، تاکہ ہوتا کیا ہے یہ مضبوط نہیں رہتا تو یہ خود اسی میں مل، ہاں پھر اسی میں ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی اگر آپ اپنے اصول اور ضابطے پہ رہیں تو ملنے کے بجائے، تاکہ مسلمان بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں اور مسلمان بھی ہمارے ساتھ خوشیاں منائیں۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور سمجھو ان تاریخی حقیقتوں کو، اور یاد رکھو ایک مومن کا اصل مقصود اور مطلوب صرف اللہ اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشی ہے، اور یہ صرف کتاب و سنت کے احکام ہی پر چل کے پا سکتے ہو۔ تمہاری فلاح اور نجات صرف اور صرف رب کے قرآن اور نبی کے فرمان پر عمل کرنے سے ہے۔ اس سے ہٹ کر خود گڑھے ہوئے رسم و رواج اور فضول طریقے یہ دنیا اور آخرت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ یہ مشرکانہ اور یہ بدعتیانہ اعمال اور یہ رسم و رواج نجات کی راہوں میں پہاڑوں کی طرح کل قیامت کے دن تمہاری راہوں میں حائل ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو آج جن بزرگوں کے فاتحے اور جن بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز اور اتنی عقیدت سے تم کر رہے ہو، کل اللہ کی قسم یہی بزرگ اللہ کے رحم و کرم کے منتظر اور نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، رب کے دربار میں گھٹنے ٹیکے ہوئے اپنے آنسو بہا رہے ہوں گے۔ اس دن کوئی کسی کا نہ مشکل کشا ہوگا، نہ کوئی کسی کا دستگیر ہوگا، نہ کوئی کسی کا حاجت روا ہوگا۔ اور یاد رکھو لوگو، شرک اور بدعت کی گٹھریاں اپنے سروں پر رکھ کر کے جب پل صراط کے اوپر سے گزرو گے اور تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے تو اللہ کی قسم اس وقت نہ کوئی ولی
तुम्हारी दस्तगिरी कर सकता है, और ना ही कोई नबी और ना ही कोई मुर्शिद तुम्हें बचा सकता है। ये सारी खुशफहमियां और झूठी तसल्लियां, ये बैयतें, ये नियाज और फातह, ये सब के सब इसी दुनिया के अंदर रह जाएंगी। और सुनो, रब का फरमान तुम्हें पुकार पुकार के कह रहा है कि वमन यहदिल्लाह फहुवल मुहतदी वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। ऐ लोगो, जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पा सकता है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत दे सकता नहीं दे सकता। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, और अल्लाह से डरते हुए इन तमाम बिदात और शिर्क से तौबा करो, खुराफात से तौबा करो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए दुआ करो। और मेरे अजीज़ों, अब मैं आखिर में वो कहानी सुना दूं और बात को ख़त्म कर दूं। कौन सी कहानी? पूरी रामायण तो ख़त्म हो गई, तकरीर के आखिरी मरहले में हम पहुंच गए। अब वो कहानी ज़रा मैं सुना दूं ताकि बात पूरी हो जाए, ताकि ये मौजू तशना न रहे और आप समझ लें कि आखिर वो लकड़हारे की कहानी क्या है। समझ आई? सुना दूं? राज़ी हो? 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे बस, हैं? जल्दी तो नहीं है, कल फिर आना है। कल फिर इंशाअल्लाह ज़ुबान की कमाई या ज़ुबान के ज़ख़म के मौजू पर तकरीर होगी इंशाअल्लाह। जो हमारी ज़ुबानें ये कैंचियों की तरह चलती है ना, कल ज़रूर आना। आओगे कि नहीं आओगे? इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी अहमियत पर। ये असल में कुछ किस्सा यूं है, ये असल में एक मनगढ़ंत दास्तान है। किस्सा कुछ यूं है कि एक लकड़हारा बीवी और बच्चों के साथ, लिखा हुआ वाक़े में आता है, बयान करते हैं कि एक लकड़हारा बीवी और बच्चों के साथ मदीना मुनव्वरा में रहता था। बीवी बच्चों को अक्सर फाक़े का शिकार होना पड़ता था, यानी गरीब था। लकड़हारा रोज़ियों की तलाश में दर दर की ठोकरें खाता, मुसलसल 12 साल हाँ बेहतर मुस्तकबिल और बच्चों के लिए रोज़ी की तलाश में लगा रहा, लेकिन उसे कुछ खुशहाली की झलक तक नसीब नहीं हुई। और बीवी मदीना मुनव्वरा में वज़ीर के महल में नौकरी कर लेती है। बीवी वज़ीर के महल में क्या कर लेती है? नौकरी कर लेती है। एक दिन की बात है कि वो झाड़ू दे रही होती है कि वहाँ से हज़रत जाफ़र सादिक का गुज़र होता है। सुनो, वज़ीर महल के सामने अचानक खड़े होकर जाफ़र सादिक वज़ीर महल के सामने खड़े होकर अचानक जाफ़र सादिक अपने साथियों से पूछते हैं कि लोगों, आज कौन सी तारीख़ है? जवाब दिया जाता है कि आज रजब की 22वीं तारीख़ है। उस पर वो जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि अगर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी ना होती हो, मुश्किलों में फंसा हो, मुश्किल कुशाई नहीं हो रही हो, तो उसको चाहिए कि नए कूंडे लाए और उसमें पूरियां भरकर मेरा फ़ातिहा पढ़े और फिर मेरे वसीले से दुआ मांगे। अगर उसकी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई ना हो तो क़यामत के दिन मेरा दामन पकड़ सकता है। सुनो, उन्होंने ये बात कही और आगे निकल गए वज़ीर के महल के सामने, जहाँ वो क्या कर रही थी? झाड़ू मार। बड़े अच्छे कैच कर रहे हो माशाअल्लाह आप लोग। वाक़या है ना, किस्सा है, इसलिए बड़ी अच्छी तरह से दिमाग में बैठ रहा है। गलत है, इसलिए शैतान एक एक लफ्ज़ बिठा रहा होगा, लेकिन ये भूल जाना यहाँ से उठने के बाद में, ये सिर्फ इसलिए याद रखना कि ये गप है, ये हकीकत नहीं है। सुनो, ये कह करके वो आगे निकल गए। लकड़हारे की बीवी उठी और उनके इरशाद के मुताबिक अमल किया और जाफ़र सादिक के वसीले से दुआ की कि मेरा शौहर वापस लौट आए और साथ ही मालो दौलत लेकर के आए। इधर 12 साल परदेश में ठोकरें खाने के बाद लकड़हारे का नसीबा खुला और कूड़े अपना रंग दिखलाना शुरू किए। उसको एक मदफून ख़जाना, एक जो है दफन किया हुआ ख़जाना ज़मीन में मिल जाता है, जिसे लेकर वो बड़े ठाठ बाट के साथ मदीना मुनव्वरा आता है और वज़ीर महल के सामने एक शानदार महल बनाता है। हम तो पुराने ज़माने के राजाओं की कहानियाँ सुनते थे, है कि नहीं? वही कहानी है, सुनिए। महल बनाता है और मदीना मुनव्वरा उसके शान महल बनाता है। एक दिन अचानक वज़ीर की बेगम साहबा की नज़र उस नए घर पर पड़ती है, तो वो अपनी नौकरानियों से उसके बारे में पूछगछ करती है कि इतना शानदार घर किसका है। बताया जाता है कि लकड़हारे की बीवी जो आपके यहाँ मुलाजमा नौकरानी थी उसी का है। बेगम साहबा उसे तलब करती हैं और उससे अचानक मालदार बन जाने का राज पूछती हैं, तो वो रजब के कूड़ों का तज़किरा करती है। लकड़हारे की बीवी किसका तज़किरा करती है? रजब के कूड़ों का तज़किरा करती है। वज़ीर की बेगम को यकीन नहीं आता और वो रजब के कूड़ों पर ईमान नहीं लाती, बल्कि कहती है कि ये माल ज़रूर चोरी डांके से हासिल किया गया है, ये तुम सिर्फ छोड़ रही हो, ये माल चोर डाकू से चोरी करके लाया गया है। जैसे ही उसने जाफ़र सादिक के इरशाद को झुठलाया, वैसे ही उसके शौहर की वजारत चली गई। लो भैया, और मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मौलाना आप भी और सब गवाह, ये गप है, ये क्या? झूठ है,
فراڈ ہے. لیکن کہانی لکھنے والے نے دیکھیں کتنے خوبصورت پیمانے پہ. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہماری جوتی بھی نہیں بدلے گی, اللہ ہے کہ کوئی یہاں سے اٹھے دشمنی میں جیب میں بھر کے لے کے چلا جائے کہ ربانی کو پتہ چلے گا کہ ارے جوتی نہیں غائب ہوگی, چلو غائب کر دیتے ہیں تاکہ جعفر صادق پر لوگوں کو ایمان آ جائے. لیکن اٹھانا نہیں, یاد رکھنا کوئی بھی, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری جوتی کون سی ہے. جاؤ, ہاں تم سے خراب ہی ہوگی, میری جوتی اچھی نہیں ہوگی. جاؤ, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں میرے بھائیوں دیکھو اس طرح سے کہانی گڑھی گئی. اب اس لیے بتایا گیا یہ کہ اس کی وزارت اس کے شوہر کی چلی گئی کہ تم بھی مارے ڈر کے رہے یار اس کی تو وزارت چلے گی, ہم تو غریب 2 پیسے کی نوکری کماتے ہیں, اگر کہیں انکار کر دیں گے تو کہیں کفیل ہی نہ ایگزٹ مار کے باہر کر دے. ہاں سنو, لیکن کچھ نہیں ہوگا جس کو اللہ رکھے اسے. ہاں سب گپ ہے. سنو جھوٹا وزیر, اچھا شوہر کی وزارت چلی جاتی ہے, جھوٹا وزیر جو حاسد ہوتا ہے بڑے وزیر کو خائن ثابت کر دیتا ہے اور بادشاہ بڑے وزیر کو معزول کر دیتا ہے اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر کے ملک چھوڑنے کا حکم دیتا ہے. میاں بیوی شہر سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ ایک خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیتے ہیں کہ بھوک کے وقت کام آئے گا. اتفاق سے اسی روز بادشاہ کا بیٹا شکار سے واپس نہیں لوٹتا. ادھر چھوٹے وزیر نے پھر کاری ضرب لگا دی کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے وزیر نے اسے قتل کر دیا. میاں بیوی دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دربار میں پیش ہونے پر جب رومال کو کھولا جاتا ہے تو خربوزے کے بجائے واقعی شہزادے کا سر نکلتا. یہ دیکھو میجک, خربوزے کے بجائے کیا نکلتا ہے, سر نکلتا ہے. شیخ یہ ہو چکا ہے, سر نکلتا ہے. بادشاہ ان دونوں کو پھانسی کی سزا سناتا ہے اور جیل میں بند کر دیتا ہے. وزیر اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہو جس کی وجہ سے یہ سزا ہمیں مل رہی ہو. بیوی کہتی ہے قصور آپ کا نہیں میری جان, میرا ہے. میرے سرتاج قصور آپ کا نہیں, قصور کس کا ہے, میرا ہے. یہ سزا ہمیں مل رہی ہے. اچھا میں نے ایک روز جعفر صادق کے کونڈوں کو جھٹلایا تھا, جس کی وجہ سے یہ سزا ہمیں مل رہی ہے. چنانچہ وہ ساری رات توبہ کرتی ہے اور خلاصی کی صورت میں کونڈے بھرنے کا عزم کرتی ہے, ارادہ کرتی ہے کہ اگر ہم چھوٹ گئے تو جعفر صادق کے کیا کریں گے, کونڈے بھریں گے. ادھر یہ دونوں کونڈے بھرنے کا ارادہ کرتے ہیں, ادھر شہزادہ واپس لوٹ آتا ہے. وہ پھر خربوزہ کیا ہوا, سنو شہزادہ واپس لوٹ آتا ہے. بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وزیر کو ماجرا پوچھتا ہے تو وزیر کونڈے کا مذاق اور جھٹلانے کا واقعہ بیان کرتا ہے اور توبہ کے بعد کونڈے بھرنے کا ارادہ کرتا ہے. بادشاہ وزیر کو بحال کر دیتا ہے اور تمام مال دولت لوٹا دیتا ہے اور ساتھ ہی خود بھی کونڈے بھرنے کا عزم کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد بادشاہ, وزیر اور رعایا سب کونڈے بھرنے کا اہتمام کرنے لگتے ہیں. اس طرح سے 22 رجب کو کونڈے کی کہانی شروع ہوتی. میرے بھائیوں اس من گھڑت کہانی کی نہ کوئی سند ہے نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں مدینہ طیبہ میں نہ کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے اور نہ کبھی کوئی وزیر رہا ہے. اور جعفر صادق کی پیدائش سنو کب ہوئی ہے, ایک روایت کے مطابق 8 رمضان سن 80 ہجری میں ہوئی ہے. ایک روایت میں کب ہوئی ہے, 8 رمضان 22 رجب سے جعفر صادق کا کوئی تعلق. ایک روایت میں ہے کہ 8 رمضان سن 80 ہجری کو ہوئی ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ 17 ربیع الاول سن 83 کو جعفر صادق پیدا ہوئے ہیں. ان کی عمر کے تقریباً 52 ایئرز خلفائے بنو امیہ کے دور میں گزرے جن کا دارالخلافہ دمشق میں تھا. باقی سال بنو عباس کے دور میں خلافت میں گزرے جنہوں نے بغداد کو دارالخلافہ بنا لیا تھا. معلوم ہوا کہ 22 رجب نہ تو حضرت جعفر صادق کا یوم پیدائش ہے اور نہ ہی یوم وفات ہے. یہ در حقیقت شیعوں کے ہاں اس دن کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشیاں منانے کے اوپر اس دن کو مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ تنہا اس میں نہ شریک ہوں, سنیوں کو بھی شریک کر لیں کیونکہ حضرت حسن نے اچھا بہرحال اس طرح سے میرے عزیزوں میرے دوستو یہ رجب کے کونڈوں کی یہ کہانی رہی جو آپ کی خدمت میں اس کی حقیقت کو میں نے بیان کیا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جتنا کہا اور اتنا سنا ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس
मौजू के मुताल्लिक़ इस मौजू को जो आपने सुना है बड़ी दिलजमई के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको कोई एतराज़, कोई शक, कोई शुबहा हो तो बराह करम उसको आप बिला किसी झिझक और बिला किसी खौफ और बिला किसी डर के अदब और एहतराम के दायरे में रहते हुए उसको पेश कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अपने मालूमात की हद तक मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बकिया अगर नहीं मालूम होगा तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब, उलमा और मशाइख से आप पूछ सकते हैं। तो अगर कोई सवाल है तो आप पूछें। सवाल एक कोई साहब ले लो भाई, सवाल भाई लोग ला रहे हैं, आप ले लें सवाल। एक भाई ने सवाल किया है, जज़ाकल्लाह खैर। बैठ जाएं। रहमतुल्लाह अलैह। सोचिए, झूठ है ना, तो भी मैं कह रहा हूँ झूठ है। यही बतलाना मकसूद है कि जाफर सादिक सन 80 में पैदा हुए, बल्कि बाद रिवायत में सन 83 में पैदा हुए। और शियों ने क्या उड़ा दिया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम जाफर हैं, और इसको लोगों ने मान लिया। जनाब अली, यही तो रोना है कि इस झूठ के ऊपर मौलवियों ने किताबें भी लिखी हैं। और दूसरी बात, एक मिनट जरा सा आप लोग जरा बैठें, एक बात और समझ में नहीं आई कि अगर सुने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कितने शागिर्द थे? बोलो। 3। इमाम अबू यूसुफ, इमाम हसन शैबानी और इमाम ज़फ़र। लेकिन 2 बड़े शागिर्द थे जिनको साहिबैन कहा जाता है, हज़रत इमाम हसन शैबानी और हज़रत इमाम अबू यूसुफ। ये दोनों शागिर्द थे। इन्होंने फ़िक़्ह, और ये भी आता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कोई किताब नहीं लिखी, उनकी कोई किताब दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि इस मज़हब को, इमाम अबू हनीफा के इस फ़िक्र को इन दोनों शागिर्दों ने मिलजुल करके फ़रोग़ दिया। तो मज़हब क्या बना? हनफी मज़हब। क्या बना? हनफी मज़हब की बुनियाद पड़ी या हनफी मज़हब बना। शागिर्दों ने मेहनत की, तो हनफी शागिर्दों ने मेहनत की, तो मज़हब तो बनना चाहिए था शागिर्दों का, है कि नहीं? शागिर्दों का मज़हब बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? लेकिन कोई मज़हब आप अबू यूसुफी नहीं देखोगे, ना कोई हसनी मज़हब देखोगे। मज़हब क्या है? हनफी। यहाँ शागिर्द मेहनत कर रहे हैं, मज़हब उस्ताद का चल रहा है। और अगर इमाम अबू हनीफा हज़रत इमाम जाफ़र के उस्ताद शागिर्द हैं, तो फिर शागिर्द को क्या हक पहुँचता अपना मज़हब बनाने का? मज़हब तो जाफ़र सादिक का चलना था, तो हनफी मज़हब कैसे बन गया? जाफ़री मज़हब होना चाहिए था। समझ आई कि नहीं आई? इस झूठ की एक दलील ये भी है, इस झूठ की ये दलील कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी सन 80 में पैदा हो रहे हैं, और इमाम जाफ़र भी और मैं आपको क्या बताऊं, हमारे बाज़ उलमाए अहनाफ ने तो अपनी किताबों में इमाम जाफ़र बाकायदे दलाइल दिए हैं कि उस्ताद और शागिर्द रहें। और बल्कि इमाम जाफ़र से जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम हासिल की थी, उसको एक संदूक में बंद करके दरियाए फ़ुरात के अंदर डाल दिया गया है। और वो कब निकलेगा? इमाम महदी जब आएंगे, जब उसको निकालेंगे और वही फ़िक़्ह नाफिज करेंगे। ये किताबों में लिखा है, हमारे हनफी मौलवियों ने लिखा है। जुल्म की हद देखें आप, किसको रोएं, किसको कहें? जब अपना ही अपना पजामा उतार के नंगा होना चाहे तो कौन, आप क्या कर सकते हैं भाई? जब अपना ही अपना जूता अपने सर पे मारना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? तो गैर अगर मारता है तो हम क्या कह सकते हैं? ये हालात हुए। एक भाई ने सवाल किया है, क्या किसी बुजुर्ग की कब्र पर या वहाँ नबी बनी हुई मस्जिद में दुआ मांगने के लिए जा सकते हैं? अल्लाह के बंदे, किसी मस्जिद में या किसी बुजुर्ग की कब्र पर दुआ मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। जहाँ से भी अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारी पुकार को सुनता है। अल्लाह ने फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी। अल्लाह ने कहीं कुरान में नहीं फरमाया कि मस्जिद में आओ मैं तुमसे करीब होता हूँ, बुजुर्ग की कब्र पे जाओ मैं तुमसे करीब होता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी, जब मेरे बारे में मेरे बंदे पूछें तो उनसे कह दो मैं तुमसे करीब हूँ, तुम जब भी मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। तो मेरे अजीज़ों,
مسجدوں میں فلانی جگہ ایسا نہیں کہ اللہ وہاں قریب ہوتا ہے. اللہ قریب کہاں ہوتا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ اس سے قریب ہوتا ہے. تو سجدہ پوری روئے زمین تمہارے لیے مسجد ہے. جہاں بھی یاد آئے اللہ کی وضو بناؤ, نماز میں کھڑے ہو جاؤ, رب کی بارگاہ میں سجدے کرو, سجدے میں دعا کرو, اللہ تمہاری پکار سنے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم کوئی ہندو کرسچن نہیں ہے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے مندر اور چرچ ہی ملے جائیں گے یا فلانی جگہ. ہمارے لیے ہمارے اللہ کی ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری پکار کو سنتا ہے. سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. زندوں کے فاتحے کا ذکر آپ نے نہیں کیا. اوہو, کیا میں نے, کیا. آپ سمجھے نہیں کیا میں نے. حضرت جعفر صادق زندہ ہی تو تھے جبھی تو وزیر کے محل کے سامنے آئے اور کہہ رہے ہیں جو میرا فاتحہ دلائے. کیا یار, کہاں رہتے ہو؟ ایسے ہی کہتے آپ لوگ, منہ کھولے رہتے ہو, آنکھیں بند رکھتے ہو. میں نے کہا, بتایا کہ نہیں بتایا؟ توجہ نہیں دیا آپ نے کہ جعفر صادق آئے وزیر کے محل کے دروازے پہ سامنے جہاں وہ جھاڑو مار رہی تھی نوکرانی, اور اپنے ساتھی کو بولے کہ آج کون سا دن ہے, کیا تاریخ ہے, جو آج ہماری نیاز کرے میں ایسا ایسا کروں گا. تو یہ زندوں کی نظر ہو گئی کہ نہیں؟ یہ زندوں کا فاتحہ کر رہے ہیں آج تک. یہ دیکھیں آپ, یہ بھی اس کے جھوٹ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اچھا, ویسے ماشاءاللہ گرفت بڑی پیاری ہے, اللہ جزائے خیر دے, لیکن خود آپ ہی کے اوپر یہ کیس آ گیا ہے نا. حضرت علی کی قبر کہاں ہے؟ نہیں بتاؤں گا بھائی. جب دوسروں کی پوجا ہو رہی ہے, اگر کہیں علی کی قبر پتہ چل گئی تو وہ تو مشکل کشا, پہلے کودیں گے وہاں. یا علی توڑ دشمن کی نلی, استغفر اللہ. اور ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے خوارج, مسلمان کہلانے والے, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن ایمان لائیں گے لیکن اسلام پہ رہیں گے, لیکن ایسے ہی وہ ایمان ان کے دلوں سے نکل جائے گا جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے. وہ قرآن پڑھیں گے, تم ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. خوارج تھے جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہا تھا, استغفر اللہ. تو 2 جماعتیں اس دور میں نکلی تھیں. حضرت علی کے زمانے میں کتنی جماعتیں نکلی تھیں؟ 2. اور ان دونوں کو شیعوں نے, یہی عبداللہ ابن سبا خبیث نے شیعوں کو نکالا تھا. اس کی وجہ سے شیعہ پیدا ہوئے تھے, اور خوارج جو پیدا ہوئے تھے وہ حضرت علی ہی کے دوست تھے, انہی کی گروہ کے تھے جو معاویہ کے مقابلے میں لڑ رہے تھے. جنگ صفین کے اندر لڑائی ہوئی تھی, وہاں پہ خوارج نکلے. جب حضرت علی نے, حضرت امیر معاویہ نے, دونوں نے مصالحت کر لی کہ کل اسی مقام پر آئندہ سال ہم اکٹھا ہوں گے, اور فیصلہ کرنے والے ابو موسیٰ اشعری اور ایک صحابی کون تھے, حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ, یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کر لیں گے. تو چنانچہ کہا حکم ابو موسیٰ اشعری ہوں گے ہماری طرف سے, اور ابن معاویہ کی طرف سے مغیرہ ابن شعبہ ہوں گے. چنانچہ جب دونوں نے تسلیم کر لیا تو حضرت علی کی جماعت میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم کافر ہو چکے ہو علی. کہنے لگے کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ, حکومت صرف اللہ کی ہے, تم نے ان بندوں کو حاکم بنایا ہے, یہ تم نے کفر کیا ہے, اللہ کے کلام کو توڑا ہے, اس لیے تم کافر. وہیں سے دشمنی. خوارج, ان کو کیا کہا جانے لگا؟ خوارج. یہ فتنے آج بھی امت کے اندر موجود ہیں. یہ فتنے آج بھی مختلف شکل و صورتوں میں جو اس زمانے میں موجود ہیں, جیسے رافضی شیعہ موجود ہیں, ایسے یہ خوارج بھی, یہ ذہنیت بھی موجود ہے آج بھی. ذرا سی بات پر لوگوں کو کافر کہہ دینے کی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے یہ حضرت علی کو شہید کرنے والے یہ خوارج تھے جنہوں نے منظم سازش کی تھی اور 3 آدمیوں کو شہید کرنے کا پلان بنایا تھا, جس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ, حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ. تو حضرت علی کو تو فجر کے وقت 3 بجھی ہوئی کھنجریں, 3 آدمی وقت مقررہ پر گئے اور فجر کے وقت شہید کرنے کا پلان بنا. چنانچہ ایک آدمی نے حضرت علی کو کمر پہ ماری, خنجر مارے, وہ شہید ہوئے. دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے دمشق کی ایک کوفہ میں, ایک دمشق میں, کہاں دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں, دمشق یعنی کہاں ہے دمشق؟ ملک شام میں, سیریا میں ہے. اور کوفہ کہاں ہے؟
بغداد عراق میں ہے، کہاں عراق اور کہاں یہاں آدمی فٹ ہوئے اور یہاں ان کو شہید کیا گیا، اور دمشق میں حضرت امیر معاویہ کی کمر پر خنجر مارا گیا، لیکن چونکہ آپ ذرا موٹے تگڑے تھے تو یہ خنجر گوشت کاٹتا ہوا پار ہو گیا، لیکن فوری طور پر علاج کر کے حضرت امیر معاویہ بچ گئے۔ لیکن حکیم نے بتلایا کہ آپ بچ سکتے ہیں، لیکن ہم ایسی دوا استعمال کریں گے اس علاج کرنے کے لیے کہ جس دوا کے بعد آپ کو آئندہ کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، آپ اولاد سے محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ وہ علاج کرو، تو حضرت امیر معاویہ بچ گئے، حضرت علی شہید ہو گئے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ اس دن ان کی طبیعت خراب تھی، اپنے نوکر کو کہا جاؤ تم فجر کی نماز پڑھاؤ، وہ گیا فجر کی نماز پڑھانے، ان ظالموں نے سمجھا کہ یہی مغیرہ ہیں، اس نوکر کو شہید کر دیا۔ سمجھ آئی یہ کون لوگ تھے؟ یہ خوارج تھے۔ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ یہ تاریخ ہے۔ اچھا، نظر و نیاز کھانا اسلام میں کیسا ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں کھانا نظر و نیاز کی چیزیں اگر وہ اللہ کے لیے ہیں، نظر و نیاز اگر کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایک بکرا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں یا یہ مال صدقہ کروں، تو ایسی نظر جو اللہ کے لیے ہے وہ خود کھانا اس کے بندے کے لیے حرام ہے۔ جس نے نظر مانی ہے اس کے گھر والوں کے لیے، وہ کس کا حق ہے؟ غریب غربا مساکین کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر اس نے بکرا ذبح کرنے کی نیت کی ہے وہ بکرا ذبح کرے گا، لیکن اس کا کوئی بھی حصہ خود اپنے گھر کے استعمال میں نہیں رکھے گا، بلکہ اسے فقیروں میں تقسیم کر دے گا۔ لیکن اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا نظر و نیاز اس نے مانی ہے تو وہ مشرک ہے۔ نظر و نیاز ماننے کی وجہ سے وہ کون ہے؟ مشرک ہے، اور وہ تو خود مشرک ہے، اور جس نے نظر مانی ہے ایسے غیر اللہ کے نظر و نیاز کھانا اسلام کے اندر حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی استھان یا کسی درگاہ یا کسی چبوترا یا کسی بھی، نصب کہتے ہیں استھان کو جہاں غیر اللہ کی